رزق ایک صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کے لیے رزق جیسی تمام چیزیں مختص کر دیں، اور زمین یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام حالات کے حوالے سے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے رزق حاصل کرنا۔ پہلا پہلو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مانی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، یہ واقع ہوگا اور تخلیق میں کوئی بھی چیز اسے ہونے سے نہیں روک سکتی۔ چونکہ یہ کسی شخص کے ہاتھ سے باہر ہے، اس لیے اس پہلو پر دباؤ ڈالنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کا تقدیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا چاہے وہ کوئی اور کرے۔ اس کے علاوہ اس فراہمی میں ایک شخص کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کم از کم ضرورت شامل ہے، یعنی جب تک وہ زندہ ہیں انسان کو رزق ملتا رہے گا، اور اسے حاصل کرنے اور استعمال کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، خود بھی نہیں۔ دوسرا پہلو اپنی کوشش ہے۔ اس پہلو پر انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے، اور اس لیے انہیں اس پہلو پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو انہیں فراہم کیے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ان کی جسمانی قوت، اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب، اور تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے وہ صبر جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں۔ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس میں حرام، زیادتی، فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے ان کی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنا شامل ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کبھی بھی ایسی چیزوں پر دباؤ ڈالنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جن پر ان کا کوئی کنٹرول اثر نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ اپنے پاس موجود ذرائع استعمال کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں جن پر ان کا اختیار ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سستی اختیار کر کے اور تقدیر پر بھروسہ کر کے اپنا رزق ان تک پہنچانے کے لیے سخت ذہنیت اختیار کرنے سے گریز کرے، اور نہ ہی اپنی کوششوں پر مکمل بھروسہ کرے۔ توازن یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حلال مال کمانے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ یہ بھروسہ بے صبری اور ناجائز ذرائع سے دولت کی تلاش کو روک دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ رزق دو صحیح بخاری نمبر 2072 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر چیز نہیں کھائی۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے سستی کا شکار نہ ہو۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان حلال کام کرنے سے منہ موڑ لیتے ہیں، سماجی فائدے حاصل کرتے ہیں اور مساجد میں رہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے ان کے رزق کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، یہ صرف سستی ہے جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے۔ دولت کمانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پر حقیقی بھروسہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ان کی جسمانی طاقت جیسے ذرائع کا استعمال کیا تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حلال مال حاصل کر سکیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ذرائع سے انہیں حلال مال مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ذرائع کو استعمال کرنے سے دستبردار ہو جائے، کیونکہ اس سے وہ بیکار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بیکار چیزوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو مشتبہ ناجائز ذرائع سے دولت کمانے سے روکا جائے، جیسا کہ ایک مسلمان کو ان کے رزق پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، جس میں دولت بھی شامل ہے۔ آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کے لیے مختص کی گئی تھی، اور زمین اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ مختص کسی بھی حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اسے حلال ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2072 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ ذرائع کو استعمال کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ایک پہلو ہے، جیسا کہ اس نے انہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے سستی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ان کے پاس اپنی کوششوں سے حلال مال کمانے کے ذرائع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں فراہم کیے گئے ذرائع۔ آخر میں
بنیادی حدیث کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی کسی کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں پر انحصار کرنے سے آزاد ہو جائے، جیسے کہ حکومت اور رشتہ دار۔ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ ذرائع کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کا مختص کردہ حلال رزق ان تک پہنچ جائے گا۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ اکیلے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رزق 3۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے رزق کا خالق اور مختص کرنے والا ہے، جس کی انہیں اپنی جسمانی اور روحانی تشکیلات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث کے مطابق تمام مخلوقات کا رزق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مختص کیا گیا تھا۔ جو شخص اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا کہ وہ ان کو فراہم کرے، جیسا کہ اس نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے لیے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اس بھروسہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ثابت کریں گے، اور ہر اس چیز سے پرہیز کریں گے جو حرام اور مشتبہ ہو۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ لوگوں کو کھانے پینے کی شکل میں جسمانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی روح کو بھی رزق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رزق اسے مضبوط کرتا ہے اور اسے ابدی نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کی صورت میں ہے، جس میں اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا شامل ہے۔ اس سب کی بنیاد اسلامی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روح کے اس اہم رزق کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی جسم کے لیے بھی کوشش کرے۔ اس سلسلے میں 2 عناصر کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کا ضامن رزق حاصل کرنے میں غیر قانونی اور غیر ضروری کوششیں نہ کریں، اور جو رزق حاصل ہوتا ہے اسے غلط استعمال ضائع نہ کریں۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کفیلوں کی کفالت کر کے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اس میں انہیں تعلیم کے ذریعے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی فراہمی شامل ہے۔ ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیے غربت سے ڈرے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق ضرورت مندوں کے لیے ایسا ہی کرے۔ انہیں سنن ابو داؤد نمبر 4893 میں موجود حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی ضروریات پوری کرے گا جو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ رزق 4۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے حد فضل کرنے والا ہے اور بغیر کسی معاوضے اور ظاہری وجہ کے احسانات اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ بغیر مانگے دل کھول کر دیتا ہے۔ جو مسلمان اس الہی نام کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فضل اور برکت کی تلاش میں رہے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عطا کرنے والا ماننا پسند کرتا ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 3571 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص عطا کرنے والے سے فضل چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی نافرمانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے حاصل ہونے والی دنیاوی نعمتیں دونوں جہانوں میں اپنے مالک کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عطا کرنے والے کے احکام کو بجا لا کر اس کی ممانتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کر کے اس سے فائدہ مند نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایک مسلمان صحیح معنوں میں سمجھتا ہے کہ تمام نعمتیں عطا کرنے والے کی طرف سے دی گئی ہیں تو وہ اس کا سچا شکر ادا کریں گے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنے پاس موجود تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اس سے برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ ایک مسلمان کو اس اسم الہی پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو دی گئی ہے۔ جو دوسروں کو دیتا ہے اسے اس سے زیادہ دیا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ باب 2 البقرہ آیت 245۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے؟ اور اللہ ہی ہے جو روکتا ہے اور کثرت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ رزق 5۔
میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ لوگ اکثر ذہنی اور جسمانی طور پر تھک جانے کی شکایت کرتے ہیں جب ان کی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حلال رزق کمانے کی بات آتی ہے، جیسے کہ اپنے زیر کفالت افراد کو مہیا کرنا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کے رزق مانی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ در حقیقت اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تخلیق کے لیے رزق مختص کیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ باب 11 ہود آیت 6 اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور ذخیرہ کرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ واضح رجسٹر میں ہے۔ اس الاٹمنٹ کے ایک پہلو میں کسی کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے درکار ذہنی اور جسمانی توانائی شامل ہے، لیکن غور کرنے والی اہم بات یہ ہے کہ ضمانت شدہ رزق اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف مطلوبہ کم سے کم ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کسی شخص کو اس کم سے زیادہ ملے گا، اگرچہ زیادہ تر لوگ زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تمام لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کم سے کم رزق حاصل کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی توانائی فراہم کی گئی ہے، لیکن ان سب کو اس سے زیادہ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کم سے زیادہ فراہم کیا گیا ہے اور اس لیے انہیں اس کے حصول کے لیے درکار ذہنی اور جسمانی توانائی بھی فراہم کی گئی ہے، جبکہ دوسروں کو نہیں۔ اس لیے جب لوگ اپنی کم سے کم ضروریات سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں مختص نہیں کی گئی تھی، تو اس کا نتیجہ صرف ذہنی اور جسمانی طور پر تھکاوٹ کی صورت میں نکلے گا، کیونکہ انہیں زیادہ رزق کے حصول کے لیے درکار اضافی ذہنی اور جسمانی توانائی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ جبکہ فضول خرچی اور اسراف کے بغیر اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا کبھی بھی ذہنی یا جسمانی طور پر تنگ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سطح کی ذہنی اور جسمانی توانائی کی ضمانت دی گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی رزق حاصل کرنے کے سلسلے میں ذہنی اور جسمانی تھکن سے بچنا چاہتا ہے تو اسے اپنی کم سے کم ضروریات کے مطابق حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے زیر کفالت افراد کو بھی ایسا کرنا سکھانا چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔